بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے عثمان بن امداد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ٹریول ود عثمان۔ آج ہم جس چیز کی آپ کو زیارت کرانے جا رہے ہیں وہ موجود تو اس دنیا میں ہے، لیکن وہ خاص ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے جنت سے نازل فرمایا، جس سے یہی کہیں کہ وہ جنت سے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے ایک تحفے کے طور پر ہمیں وہ عطا فرمایا۔ آج ہم بات کریں گے حجرہ اسود کی، خانہ کعبہ میں جو خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار میں نصب ہے، جس کے رائٹ سائڈ پر ملتزم ہے اور لیفٹ سائڈ پہ رکن یمانی ہے، جس کی ہم نے کل بات کی تھی۔ حجر اسود کے بارے میں آپ کو آج تفصیل سے بتائیں گے۔ جی، عربی زبان میں حجر پتھر کو کہتے ہیں اور اسود کالا رنگ، اس کا مطلب ہے کہ کالے رنگ کا پتھر۔ شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی فضیلت سے واقف نہ ہو۔ ہر صاحب ایمان کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ حجر اسود کو استلام کر سکے، اس کو چھو سکے اور اس کا بوسہ لے سکے۔ طواف کا آغاز بھی اسی جگہ سے ہوتا ہے اور ہر 7 چکر میں آ کر اسی جگہ پر استلام کرنا ہوتا ہے۔ آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں تفصیل سے بتائیں گے کہ حجر اسود کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں اور لوگ اس کو کیوں چومتے ہیں، اور تاریخ نے حجر اسود کے ساتھ کیا کچھ کیا، اور بہت سارے حجر اسود کے بارے میں ایمان افروز واقعات کو اس ویڈیو میں بیان کیا جائے گا۔ حجر اسود عربی زبان کا لفظ ہے جس کا مطلب ہے کالا پتھر، لیکن جب یہ جنت سے نازل کیا گیا اس وقت اس کا رنگ سفید دودھ کی مانند تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حجر اسود جنت سے آیا تو دودھ سے بھی زیادہ سفید تھا، بنو آدم کے گناہوں نے اسے سیاہ کر دیا۔ یہ پتھر خانہ کعبہ کی جنوب مشرقی دیوار کے ساتھ نصب ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ اس کرۂ ارض پر شاہد ہی کوئی ایسا مسلمان ہو جو حجر اسود کی فضیلت سے واقف نہ ہو۔ ہر صاحب ایمان کے دل کی یہ آرزو ہوتی ہے کہ حجر اسود کو چھوئے، اس کا استلام کرے یا اس کا بوسہ دے۔ آپ نے طواف کرنا ہو، آپ نے عمرے کا طواف کرنا ہو یا آپ نے حج کا طواف کرنا ہو، آپ کے طواف کا سٹارٹ اسی جگہ سے ہوتا ہے اور ہر چکر میں آپ کو یہیں پر آ کر اس کا استلام کرنا ہوتا ہے۔ اس وقت اس کے 3 بڑے اور کئی چھوٹے ٹکڑوں پر یہ منحصر ہے اور اس کے گرد ایک چاندی کا گول دائرہ لگا ہوا ہے۔ آج کے ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ حجر اسود کیا ہے، اس کے فضائل کیا ہیں، لوگ اس کو کیوں چومتے ہیں، تاریخ میں حجر اسود کے ساتھ کیا کیا واقعات پیش آئے، اور حجر اسود کے متعلق ایمان افروز واقعات ہم آج آپ کے گوش گزار کریں گے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بے شک حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے یاقوت ہیں۔ جب یہ دنیا پر نازل کیے گئے تو یہ روشن اور چمکدار تھے، لیکن دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کی روشنی اور نور کو ختم کر دیا۔ اگر اللہ کریم اس کی روشنی کو ختم نہ کرتا تو مشرق سے مغرب تک سب روشن ہو جاتا۔ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے اس کو ساتھ لے کر آئے اور تعمیر بیت اللہ کے وقت ایک گوشے میں نصب فرما دیا، لیکن طوفان نوح میں حضرت آدم علیہ السلام کے کعبے کو آسمان پر اٹھاتے وقت حجر اسود کو جبل ابی قبیس میں امانتاً رکھ دیا گیا۔ جب حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے خانہ کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ پتھر جنت سے لا کر ان کو دیا، جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے خانہ کعبہ میں نصب کیا۔ سن 606 عیسوی میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر تقریباً 35 سال تھی اور سیلاب نے خانہ کعبہ کی تعمیر کو متاثر کیا اور کعبہ کی دوبارہ سے تعمیر کی گئی، لیکن جب حجر اسود کو رکھنے کا وقت آیا تو قبائل میں جھگڑا ہو گیا۔ ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کہ یہ سعادت اسی کو نصیب ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوش اسلوبی سے اس معاملے کو حل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجر اسود کو ایک چادر میں رکھا اور ہر قبیلے کے سردار سے کہا کہ چادر کے کونے پکڑ کر اٹھائیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے دیوار کعبہ میں نصب کر دیا۔ سب سے پہلے عبداللہ بن زبیر نے اس کے گرد چاندی کا کور بنایا، لیکن 1268 میں سلطان عبدالحمید نے حجر اسود پر سونے کا کور بنوا دیا، جسے 1281 عیسوی میں سلطان عبدالعزیز نے دوبارہ چاندی کے کور میں تبدیل کر دیا۔ حجر اسود کی فضیلت کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں، لیکن یہ جنت کا موتی
گردش ایام سے نہ بچ سکا اور بہت بار ظالموں کے ہاتھوں میں آتا رہا۔ 7 ذی الحج 317 ہجری کو بحرین کے حاکم ابو طاہر کرامتی نے مکہ مکرمہ پر قبضہ کر لیا۔ اس وقت خوف کا یہ عالم تھا کہ اس سال 317 ہجری کو حج نہ ہو سکا اور کوئی ایک شخص بھی عرفات نہ جا سکا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ اسلام میں پہلی بار ہوا تھا کہ حج بیت اللہ موقوف ہو گیا۔ اسی ابو طاہر کرامتی نے حجر اسود کو نکالا اور اپنے ساتھ بحرین لے گیا۔ پھر ابو عباس کے خلیفہ مقرنہ باللہ نے ابو طاہر کرامتی کو 30,000 دینار دے دیے، تب جا کر حجر اسود واپس خانہ کعبہ کو ملا۔ یہ واپسی 339 ہجری کو ہوئی، یعنی تقریباً 22 سال خانہ کعبہ حجر اسود سے خالی رہا۔ جب 30,000 دینار بحرین کے حاکم ابو طاہر کرامتی کو ادا کر دیے گئے اور یہ فیصلہ ہو گیا کہ حجر اسود کو واپس لایا جائے گا، تو اس وقت کے خلیفہ وقت نے ایک بڑے عالم شیخ عبداللہ کو حجر اسود کی وصولی کے لیے بحرین بھیجا۔ جب حضرت عبداللہ بحرین پہنچے تو بحرین کے حاکم نے ایک تقریب کا اہتمام کیا جس میں حجر اسود کو ان کے حوالے کیے جانا تھا۔ تو ایک خوبصورت اور خوشبودار پتھر ایک غلاف کے اندر لپیٹ کر لایا گیا کہ یہ حجر اسود ہے، اسے لے جائیں۔ شیخ عبداللہ نے کہا، حجر اسود کی 2 نشانیاں ہیں، اگر میں ان میں وہ 2 خوبیاں پاؤں تو حجر اسود کو لے جاؤں گا، ورنہ یہیں چھوڑ جاؤں گا۔ پہلی کہ پانی میں ڈوبتا نہیں، دوسرا کہ آگ میں گرم نہیں ہوتا۔ پانی لایا گیا، وہ پتھر ڈوب گیا، آگ میں ڈالا گیا، وہ سخت گرم ہو گیا۔ حضرت عبداللہ نے فرمایا کہ ہم تو اصل حجر اسود ہی لے کے جائیں گے۔ پھر اصل حجر اسود لایا گیا اور آگ میں ڈالا گیا تو ٹھنڈا رہا، پانی میں ڈالا گیا تو وہ تیرنے لگا۔ اس بحرین کے حاکم نے پوچھا کہ آپ کو یہ کیسے پتہ چلا؟ شیخ عبداللہ نے فرمایا، ہمارے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روایات ہیں کہ اس حجر اسود کے اندر یہ 2 خوبیاں ہیں۔ پھر حجر اسود کو ایک اونٹنی پر لادا گیا اور وہ خانہ کعبہ پہنچا دیا گیا۔ اس اونٹنی میں بہت قوت آ گئی کیونکہ حجر اسود مکہ مکرمہ کی جانب رواں دواں تھا، مگر جب اسے خانہ کعبہ سے نکالا گیا تھا اور بحرین لے جایا گیا تھا تو جس اونٹ پر لادا جاتا وہ مر جاتا، اور تقریباً بحرین پہنچتے پہنچتے 40 اونٹ مر گئے تھے۔ تو تقریباً 22 سال کے عرصے کے بعد حجر اسود کو دوبارہ سے خانہ کعبہ کی زینت بنا دیا گیا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ زمین میں حجر اسود اب اللہ رب العزت کا دایاں ہاتھ ہے، جس نے بھی اسے حق کے ساتھ چوما یہ روز محشر اس کی گواہی دے گا۔ اس کا رنگ مقام ابراہیم کی طرح سفید اور شفاف تھا، لیکن یہ گناہ کو چوس چوس کر اس کا رنگ کالا ہو گیا۔ یہ دعا کے قبول ہونے کا مقام ہے، اسے چھونا اور بوسہ دینا سنت نبوی ہے۔ یہ اللہ پاک کے دائیں ہاتھ کی طرح ہے، یعنی توبہ کرتے ہوئے اللہ سے مصافحہ کا مقام ہے۔ جس نے بھی اسے چھوا یہ روز قیامت اس کی گواہی دے گا، اس کو چھونے سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے اور یہ حجر اسود کو چھونا اور اس کا بوسہ لینے کی سعادت نصیب فرمائے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو ضرور لائک کریں، سبسکرائب کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیر۔